ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور بھائیوں، ہم لوگ جب مساجد تعمیر کر لیتے ہیں تو وہاں پر نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے اپنا ایک امام مقرر کرتے ہیں، اور پھر جماعتی احباب جب خود ہی کسی بھی شخص کو اپنی امامت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں تو اللہ احکم الحاکمین اس انسان کو جس کو مسجد کی ایک کمیٹی نے امام مقرر کیا، ہمارا دین اسے یہ اعزاز اور مقام دیتا ہے کہ اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو،
اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو اس کے بعد تم رکوع میں جاؤ. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اپنے سر کو رکوع سے اٹھائے گا تو آپ اس کے بعد اپنے سر کو رکوع سے اٹھائیں گے. اسی طرح نماز کی تمام حرکات اور سکنات میں ایک مقتدی کو پابند کیا گیا ہے کہ جس کو آپ لوگوں نے امام مقرر کیا ہے، آپ کی اقتدا تب درست ہوگی جب آپ اس امام کے پیچھے پیچھے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. اور اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے امام صاحب کا سجدہ مختصر ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں سجدہ طویل کروں، لمبا کروں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کے کلمات میں زیادہ کہوں، اس لیے میں امام سے پہلے سجدے میں جاؤں گا. مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص اس حسن نیت سے امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے گا اس کا سجدہ ہو جائے گا. جان بوجھ کے اگر ایسا کوئی شخص کرے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کی حدیث اور زبان سے جو آرڈر انسانیت کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم نے اس کے بعد اللہ اکبر کہنی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ جس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ وہ انسان جو امام سے پہلے اپنے سر کو سجدے میں لے کے جاتا ہے، رکوع میں لے کے جاتا ہے یا رکوع سے اٹھاتا ہے، اس بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں رب اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل نہ کر دے. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ اس امام سے پہل کرنے کی سزا ہے جس امام کو مسجد کی ایک کمیٹی نے امام مقرر کیا ہے، کسی ملک والوں نے نہیں. کس نے مقرر کیا؟ مسجد کی ایک کمیٹی نے. لیکن اس کی اقتدا، اس کے پیچھے کتنی پابندی کے ساتھ چلنا ہے نماز میں. جب آپ شامل ہو گئے، اذا کبر فکبروا، عربی زبان میں فا استعمال ہوتی ہے، اس کو تعقیب مع الوصل کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پیچھے بھی رہنا ہے اور زیادہ وقفہ بھی نہیں کرنا، متصل پیچھے پیچھے رہنا ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جو آج آپ نے حل کرنا ہے کہ وہ امام جس کو مسجد کی کمیٹی امام مقرر کرے، اگر آپ اس سے آگے نکلنے کی، پہل کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اتنی بڑی سزا اور اتنا بڑا اللہ کی ناراضگی والا یہ عمل ہے
اس انسان کو ڈرنا چاہیے کہ رب اس کے سر کو گدھے کے سر میں نہ بدل دے، اور وہ امام جسے مسجد کی کسی کمیٹی نے امام نہیں بنایا بلکہ عرش بری کے مالک اللہ خالق کائنات نے امام بنایا، اور امام کسی مسجد کا نہیں بنایا، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا، پوری خلقت کا امام بنایا۔ امام کسی قوم اور برادری کا نہیں بنایا بلکہ ہر کالے اور گورے کا امام بنایا، عربی اور اجمی کا امام بنایا۔ امام صرف کسی ایک کیٹیگری کے لوگوں کا نہیں بنایا بلکہ امتیوں کا بھی امام بنایا اور نبیوں کا بھی امام بنایا۔ مالک کائنات نے جب میرے پیغمبر کی امامت کا اعلان کیا، اقرار کروایا، کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم ارواح میں اللہ خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے روحوں کا اجتماع کیا، ارواح کو اکٹھا کیا۔ میرے پروردگار عالم نے وہاں پر امتیوں کی روحوں کو جمع نہیں کیا، علماء کی ارواح کو اکٹھا نہیں کیا، شیوخ الحدیث یا بزرگ نہیں بلائے۔ میرے پروردگار عالم نے وہاں پر بلائے تو صرف اور صرف انبیاء بلائے، نبی بلائے، رسول بلائے، اور مالک کائنات نے فرمایا اے میرے انبیاء کی جماعت، اے میرے رسولوں کی جماعت، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں جب تمہیں تمہارے وقت کے مطابق مقررہ ٹائم پر نبوت اور رسالت دے کر دنیا کے اندر مبعوث کروں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، سنت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، اے میرے انبیاء کرام کی جماعت، پھر تمہاری نبوت اور رسالت کا سکہ رائج ہوگا، تمہاری نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔ اتنے میں کیا ہوگا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، اے میرے نبیوں کی جماعت، پھر اگر تمہاری رسالت کے دوران، نبوت کے دوران ایک رسول آ جائے، علماء کرام مفسرین اعظام نے فرمایا یہاں پر رسول ان کے اوپر تنوین تعظیم کی، کیا مطلب؟ ایک عظمتوں والا رسول، ایک بلندیوں والا رسول، ایک ختم نبوت کا تاجدار رسول، ایک وہ رسول جس کو مالک کائنات اتنی عظمت، رفعت، بلندیاں عطا فرمائے گا، قیامت والے دن جس کے حوض کے اوپر میدان معاشر میں پیاسے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ الہ العالمین نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آ جائے گا عظمتوں والا، بلندیوں والا۔ پھر الہ العالمین نے فرمایا میرے انبیاء کرام کی جماعت، تم نے کیا کرنا ہے؟ جب میرا وہ پیغمبر، میرا نبی، میرا رسول، میرا محبوب آ جائے، وہ خاتم النبیین آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اے میرے انبیاء کرام کی جماعت، اس وقت تم نے اپنی اپنی نبوت کا سلسلہ روک دینا ہے، تم نے اس وقت تصدیق کرنی ہے میرے محمد کی نبوت کی، ابلاغ کرنا ہے میرے پیغمبر کی نبوت کا، تبلیغ کرنی ہے میرے مصطفیٰ کی نبوت کی۔ اے میری انبیاء کرام کی جماعت، تم نے اپنی اپنی نبوتوں کو چھوڑ کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لینا ہے، تم نے مقتدی بن جانا ہے، میرے محمد کو امام مان لینا ہے۔
حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر میرے پیارے پیغمبر کی امامت پر، پیغمبر کی نبوت پر، پیغمبر کی رسالت پر، پیغمبر کی ختم نبوت پر اللہ احکم الحاکمین نے انبیاء کرام کی جماعت کو جمع کر کے ان سے وعدے لیے، اور پھر الہ العالمین نے فرمایا قال اقررتم، اے میرے انبیاء کرام کی جماعت، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ غور کیجئے، توجہ چاہوں گا۔ شاید کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر امام کائنات محمد مصطفیٰ کی بات تو نہیں کر رہے، کسی اور پیغمبر کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ آئیں تو تم نے ان کی نبوت کو مان لینا ہے، اپنی چھوڑ دینی ہے، امام کائنات کی بات تو نہیں۔ تو توجہ چاہوں گا، یہاں پر بات میرے پیغمبر کی ہے، میرے نبی اور میرے رسول کی ہے۔ کیوں؟ پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ایک وقت میں 2 اور 3 پیغمبر بھی رہے ہیں۔ سیدنا یعقوب بھی پیغمبر ہیں، جناب یوسف بھی، ایک وقت اور ایک ٹائم میں 2 پیغمبر۔ جناب لوط بھی پیغمبر ہیں، جناب ابراہیم بھی پیغمبر ہیں، ایک وقت میں 2 پیغمبر۔ جس وقت سیدنا بنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ایک پیغمبر اور رسول گئے ہیں، وہاں پر اپنا ابلاغ تبلیغ کیا ہے، ان کی تائید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مزید ان کے تائید کنندہ رسول اور انبیاء کو بھیجا، ان کی تائید کریں۔ ایک ایک ٹائم میں، ایک ایک وقت میں کئی پیغمبر رہے ہیں، لیکن جب میرے پیغمبر کا دور آیا، میرے نبی کا زمانہ آیا، میرے محبوب کا وقت آیا، میرے پیغمبر کا دور رسالت آیا، حضرات گرامی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب الہ العالمین نے مجھے نبی اور رسول بنا کے مبعوث کیا تو ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، پھر نبوتیں اور رسالتیں جتنے بھی تھی سابقہ وہ ختم ہو گئی، اور اللہ نے مجھے بھیج کر میری ختم نبوت کا اعلان کر دیا۔ جب میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے حبیب مبعوث ہوئے، یہاں پر اس لیے اللہ مالک کائنات محمد مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ باقی نبیوں کی موجودگی میں دوسرے نبی کی رسالت چل سکتی ہے، لیکن محمد کی موجودگی میں کسی اور کی نبوت چل سکتی؟ جس کے زمانے میں کسی کی نبوت نہیں چل سکتی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تعجب کی بات ہے، جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کر دیا، اعلان رسالت کر دیا، حضرات گرامی میرے پیغمبر کے اعلان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سچے مرسل تھے، سچے رسول تھے، جنہیں رب نے بھیجا تھا، چاہے وہ جناب آدم تھے، چاہے جناب نوح تھے، چاہے جناب ابراہیم تھے، چاہے حضرت لوط تھے، چاہے جناب اسماعیل تھے، چاہے سیدنا یونس و یوسف تھے، جب خالق کائنات نے میرے پیغمبر کو بھیج دیا، اللہ کے پیغمبر کے آنے کے بعد سچے نبیوں کی نبوت کا سلسلہ بھی ختم۔ جو سچے تھے ان کی نبوتیں اور رسالتیں ختم۔ تعجب کی بات تو یہ ہے، میرے پیغمبر کی بعثت کے بعد سچا نبی نہیں چل سکتا، اس کی نبوت نہیں چل سکتی۔ یہ ایک جھوٹے کانے بے ایمان دجال کو لے کے آ گئے ہیں کہ اس کو مان لو مصطفیٰ کے بعد، اس کو مان لو محمد کے بعد نبی۔ جو کریکٹر اور کردار کے اعتبار سے ایک شریف النفس انسان بھی نہیں ہے، اسے ہم کائنات کا امام مان لیں۔ اور سنیے، غور کیجئے، اور یہی نظریہ دینا انشاءاللہ تعالی ہم یہ کہتے ہیں جو مرزائی ہے، آپ یہودی کو کافر کہتے ہیں، عیسائی کو کافر کہتے ہیں، ہندو کو کافر کہتے ہیں، سکھ کو کافر کہتے ہیں، لیکن جو مرزائی ہے یہ کافر نہیں ہے، مرتد ہے۔ مرزائی کیا ہے؟ مرتد ہے، کافر نہیں ہے، مرتد ہے، مرتد۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ بھی تو کافر ہے، پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتا، جیسے عیسائی اور یہودی نہیں مانتا، آپ ان کو کافر کہتے ہیں، اس کو بھی کافر کہیں، آپ ان کو مرتد کیوں کہتے ہیں؟ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ کے پھر جائے۔ میں کہتا ہوں ہم ان کو مرتد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مرزے کو نبی مانتے ہی میرے پیغمبر کی حدیثوں اور قرآن کی آیات سے استدلال اور جھوٹی دلیلیں لے کر ہیں۔ یعنی پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پہلے قرآن کو مانتے ہیں،
पैगंबर की हदीस को मानते हैं, मेरे नबी को मानते हैं पहले, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानने के बाद फिर ये झूठ बोलते हैं, फिर ये दजल करते हैं, फिर ये फरेब देते हैं कि जो अल्लाह ने मोहम्मद के सीने पे कुरान उतारा वो कुरान कहता है कि हमारा मिर्जा नबी है। अगर ये तौरात को पढ़कर, इंजील को पढ़कर, जबूर को पढ़कर, किसी और अपनी किताब को पढ़कर अपने मिर्जे को नबी कहते, हम मुर्तद न कहते, काफिर कहते, लेकिन ये मेरे पैगंबर के दीन को मानकर, पैगंबर की किताब को मानकर, इस्लाम को मानकर कहते हैं कि हमारा मिर्जा नबी है, इसे मुर्तद न कहें तो और क्या कहें। हजरात गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब मेरे नबी, मेरे रसूल, मेरे पैगंबरों तुम्हारी नबूवत का सिक्का राइज होगा, जब मेरा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाए, तुमने क्या करना है, लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, तुमने उन पे ईमान भी लेके आना है और उनकी मदद और नुसरत भी करनी है जब मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद मुज्तबा आ जाए। इसीलिए तो इमाम कायनात ने फरमाया ऐ मेरे सहाबे किराम, लौ कान मूसा हय्यन लमा वसियहु इल्ला इत्तिबाई, अगर अल्लाह के पैगंबर जनाबे मूसा भी जिंदा होकर आ जाएं तो मेरी इत्तिबा के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होगा, मेरी पैरवी, मेरी इत्तिबा। और यहां पर मैं थोड़ा सा और अकीदे की बात करता जाऊं, मेरे पैगंबर ने फरमाया अगर जनाबे मूसा जिंदा होते तो इसका मतलब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अंबिया किराम वफात के बाद जैसे हम जिंदा है वैसे जिंदा हैं, तो पैगंबर को ये कहने की जरूरत क्या थी कि अगर मूसा जिंदा होते। इसलिए अंबिया किराम पे वफात, कुरान ने लफ्ज बोला है वफात बरहक है, लेकिन मालिक के कायनात के महबूब पैगंबर ने फरमाया जब किसी आम बंदे पे मौत आती है, कब्र की मिट्टी उसकी हड्डियां भी खा जाती है, जिस्म भी खा जाती है, गोश्त भी खा जाती है, हर एक चीज को खा जाती है सिवाय बैकबोन के। लेकिन इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने अंबिया की जसामत को, जिस्म को कब्रों की मट्टी पर हराम कर दिया है कि ये मेरे नबी हैं, इनके जिस्म को नहीं खाना। ये अजमत और ये शान है अल्लाह के पैगंबरों की, अल्लाह के नबियों की। फरमाया लौ कान मूसा हय्या, अगर मेरे दौर में, मेरे जमाना में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो के आ जाते, मेरी नबुव्वत और रिसालत को मानने के अलावा और कोई चारा ना होता, उनका गुजारा ना होता। एक और हदीस समाअत फरमाइए, क्या समझाना चाहता हूं कि अल्लाह मालिक के कायनात ने मेरे पैगंबर को, मेरे नबी को, मेरे रसूल को, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ उम्मतियों का ही इमाम नहीं बनाया, अल्लाह ने नबियों का भी इमाम बनाया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब क़यामत के करीब अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों से उतरेंगे, फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रखे होंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो जर्द रंग की चादरों में होंगे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की मस्जिद के मनारे के ऊपर नाजिल होंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, फजर की नमाज का टाइम होगा, पता चल जाएगा अहले ईमान को कि अल्लाह के पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। आसमानों से जिंदा अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम मेरे पैगंबर का उम्मती मुसल्ले पे खड़ा होगा, कहेगा ऐ अल्लाह के पैगंबर ईसा है, जनाब ईसा आगे बढ़िए, इमामत करवाइए। अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर जनाब ईसा कहेंगे नहीं, मैं मुसल्ले इमामत पे खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, मेरी नबूवत, मेरी रिसालत मेरे रब ने मुझे अता की थी, लेकिन मुस्तफ़ा के आने के बाद मेरी नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। अब मैं आया हूँ, ईसा जरूर हूँ, लेकिन मोहम्मद का उम्मती बन के आया हूँ। मैं
इमामत नहीं करवाऊंगा ताकि कोई ये ना समझ ले कि मेरे पैगंबर के आने के बाद किसी और नबी की इमामत भी चल सकती है। आमिना के लाल के आने के बाद ना किसी की नबूवत चल सकती है, ना रिसालत चल सकती है। फरमाया जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम बनेगा, तुम्ही में से कोई ना कोई इमाम बनेगा, तुम्हारा इमाम ही इमामत करवाएगा। तकरीमतुल्लाहि लिहादिहिल उम्मा, ये इज्जतें अल्लाह ने मोहम्मद की उम्मत को ही अता फरमाई है। जनाब ईसा मुस्तफ़ा के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ेंगे और ये बताएंगे कि ऐ कायनात के लोगों, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब ऐलान नबूवत कर दिया, फिर किसी सच्चे नबी की नबूवत भी चल सकती नहीं। मेरे नबी नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम मस्जिद अक्सा है। खालिक कायनात ने जिस सफर का तज़किरा फरमाया, फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। फरमाया मालिक के कायनात ने इज्जतों वाली पाकीज़गी वाली वो जात है जिसने रात के थोड़े से हिस्से में अपने पैगंबर को, अपने नबी को, अपने बंदे को बैतुल्ला से लेके बैतुल मुकद्दस तक, बैतुल मुकद्दस से लेके पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, सातवें आसमान, सिदरतुल मुंतहा तक जन्नत की सैरें करवाई। हज़रात गिरामी इसी सफर के दौरान मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लाए हैं, हजरत जिब्रील अमीन मेरे पैगंबर के साथ हैं। आप बुराक के ऊपर सवार है, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से नीचे उतरे। सैयदना जिब्रील अमीन फरमाने लगे, ऐ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो खोल और कड़ा है यहाँ पर आप अपनी बुराक को बांध दीजिए। ये वो कड़ा है जहां पर अंबिया किराम इस कुंडे के साथ अपनी सवारियां बांधा करते थे। ये कौन सी मस्जिद है? ये अक्सा मस्जिद है, ये बैतुल मुकद्दस है, ये कुदस है, ये फलस्तीन है। हजरात गिरामी, जो अंबिया का मस्कन रहा, अंबिया के आने जाने की जगह रही, जहां पर अंबिया किराम के मुकद्दस कदम लगते रहे, ये बैतुल मुकद्दस है जिस तक अल्लाह मालिक के कायनात ने मेरे पैगंबर को जब सैर करवाई है, बैतुल्ला से लेकर बैतुल मुकद्दस तक लेके आए हैं। और मेरे पैगंबर ने फरमाया, रूए जमीन पे 3 ही ऐसे टुकड़े हैं जहां पर सवाब और इबादत की नीयत से सफर किया जा सकता है कि जहां पर बाकी जगहों की बनिस्बत अजर सवाब ज्यादा मिलेगा। एक मस्जिद हराम है, दूसरा मस्जिद नबवी है, तीसरी मस्जिद अक्सा है। अल्लाह को मालूम था कि मेरा पैगंबर मुस्तफा पैदा मस्जिद हराम के पड़ोस में हुआ, मेरा पैगंबर मुस्तफा हिजरत करके मदीने भी पहुंचेगा। ऐसा ना हो पैगंबर के कदमों से मस्जिद अक्सा रह जाए। अल्लाह ने मिराज की रात मस्जिद अक्सा में भी अपने महबूब के कदम लगवा दिए। इस मोजज़ा में नबी कायनात आए, ये अंबिया का मस्कन है, यहां अंबिया की आमद और रफ्त है, यहां अंबिया की इमामतें हैं। हजरात गिरामी, इसलिए मैं ऐलान कर देना चाहता हूं, आज उम्मत मुस्लिमा को यह पैगाम दे देना चाहता हूं कि अर्ज़ फलस्तीन एक पाक सरजमीन है, मस्जिद अक्सा एक मुकद्दस मुकाम है। मस्जिद अक्सा ये वो मस्जिद है जिसकी तरफ मेरे पैगंबर ने मुंह करके 17 महीने नमाजें पढ़ी हैं। मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जहां पर मेरे पैगंबर ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया की इमामत करवाई है। मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जहां पर अंबिया किराम का आना जाना लगा रहता था। लिहाजा इस मस्जिद को, इस इलाके को, इस पाक जमीन को काफिर यहूदी बेईमानों के पलीद जिस्मों से पाक किया जाए। और उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि बैयत जुबान होकर यहूदियों के खिलाफ ऐलाने जिहाद करे। क्या आप भी ये चाहते हैं? और मैं एक जिम्मेदार मिंबर से ऐलान कर रहा हूं, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि बगैर हाकिम वक्त की इजाजत के कोई जत्था अपने तौर पर जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता, हाकिम वक्त की इजाजत के साथ।
لہٰذا جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، حکام ہیں، انہیں چاہیے اس مسئلے پر غور کریں۔ جو کل تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے تھے وہ غور کریں، اس سے کیسے صلح ہو سکتی ہے، کیسے یہ تسلیم ہو سکتا ہے، کیسے اس سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے۔ جو معصوم فلسطینیوں کے خون سے جس کے ہاتھ رنگ آلود ہیں، اس سے تم ہاتھ ملاؤ گے؟ اس لیے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، اس کے خلاف اعلان جہاد کرنا ہے۔ حکومت پاکستان اعلان جہاد کرے اسرائیل کے خلاف، انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں کا ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کٹنے اور مرنے کو بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ امت مسلمہ اتنی تعداد میں ہو کر پھر پس رہی ہے، ہمیں اپنی پالیسیوں پہ غور کرنا ہوگا۔ مسجد اقصی میں آئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین ساتھ ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام صفوں میں قطاروں میں موجود ہیں۔ جبریل امین نے میرے پیارے پیغمبر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے۔ جبریل کیا کرنا ہے؟ فرمایا اے میرے پیغمبر، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک علیہم السلام تمام انبیاء کرام جمع ہیں مسجد نبوی، مسجد اقصی کے اندر۔ اے میرے پیغمبر، یہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ محمد مصطفیٰ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، امامت کروائیں۔ حضرات ذی وقار یہاں پر اللہ خالق کائنات نے معراج کی رات کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے آگے میرے پیغمبر کو کھڑے کر کے بتا دیا، اے دنیا جہان کے لوگوں، میرا پیغمبر آنے والوں کا بھی امام ہے، جانے والوں کا بھی امام ہے۔ جو انبیاء چلے گئے میرا نبی ان کا بھی امام ہے۔ اب میری بات پہ یاد ہے آپ کو جو میں نے کی تھی؟ پھر غور کرو کہ ایک طرف وہ امام ہے جسے مسجد کی انتظامیہ اور کمیٹی مقرر کرتی ہے، وہ امام مقرر کرتی ہے، اس امام کا کیا مقام ہے اور کیا حیثیت ہے؟ فرمایا اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تم پھر رکوع کرو، جب وہ سجدے میں جائے تم پھر سجدے میں جاؤ، جب وہ اللہ اکبر کہے تم پھر اللہ اکبر کہو۔ میں حدیث دوبارہ دہرا رہا ہوں، کئی ساتھی لیٹ آئے ہیں، بات سمجھاؤں تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، یعنی امام سے پہلے جانا، بات اگر سمجھ آ گئی ہے، امام سے پہلے سجدے میں جانا، رکوع میں جانا، ہاتھ باندھنے، نماز میں داخل ہونا امام سے پہلے سلام پھیر دینا۔ اگر کوئی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ گیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اور حدیث وہ بھی یاد کرواؤں، میرے پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ جو امام سے پہلے اپنے سر کو سجدے میں یا رکوع میں لے کے جاتا ہے یا رکوع سے سر اٹھاتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں رب اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ حضرات گرامی، یہ اس امام کی مخالفت پر سزا ہے جس امام کو امام ایک کمیٹی نے مقرر کیا، انتظامیہ نے مقرر کیا، مسجد والوں نے مقرر کیا، کسی علاقے والوں نے مقرر کیا، کسی محلے والوں نے مقرر کیا۔ اگر اس سے پہل کرنے کی کوشش کریں گے تو خطرہ ہے یہ سر گدھے کا سر نہ بن جائے، اور جس کو امام عرش والے رب نے مقرر کیا، اور امام امتیوں کا ہی مقرر نہیں کیا بلکہ نبیوں کا بھی امام بنایا، اس کی مخالفت کر کے کوئی عزت کیسے پا سکتا ہے؟ اس کی مخالفت کر کے سکون کیسے مل سکتا ہے؟ حضرات، اگر اس امام کی مخالفت ہوگی جو بیت المقدس میں تمام نبیوں کا امام ہے، تو رب نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو میرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرڈر کی، میرے پیغمبر کی ادا کی، پیغمبر کی سنت کی، میرے پیغمبر کے فرمان کی مخالفت کرتی ہے، خالق کائنات نے فرمایا، عرش والے رب ذوالجلال نے فرمایا ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ فرمایا ان تصیبہم فتنہ، ان پہ کہیں کوئی آزمائش نہ آ جائے، کوئی فتنہ نہ آ جائے، کوئی پکڑ نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا کہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ حضرات گرامی غور کیجئے، توجہ کیجئے، بچے بڑے بوڑھے خواتین سب توجہ فرمائیے۔ اللہ مالک کائنات نے میرے پیغمبر کی مخالفت پر خبردار کیے۔ میں اور آپ سمجھتے کوئی بات نہیں ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کی ادا کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کے قول اور فعل کی کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں ہے، چلیں جی رہے ہیں، زندہ رہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے پیغمبر کی ادا کی مخالفت کرتی ہیں، میرے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ان کو ڈر جانا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے، کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے۔ حضرات گرامی یہ زلزلے، یہ آندیاں، یہ طوفان امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والا، ذرا دیکھیے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کیسے آتی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائیں، ایک بندہ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے کھانا کھا رہے، لیکن یہ کھانا کھا رہے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ میرے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ امام کائنات میں قربان جاؤں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ حضرات گرامی میرے پیغمبر کی زندگی صرف نماز کے لیے نمونہ نہیں، کاروبار ہے تو بھی پیغمبر نمونہ، تجارت ہے تو بھی پیغمبر نمونہ، کھانے پینے کے آداب ہے تو پیغمبر نمونہ، قضائے حاجت کے آداب ہیں تو پیغمبر نمونہ، شادی بیاہ کے معاملات ہیں تو پیغمبر نمونہ، ہر ایک ادا میرے پیغمبر کی میری اور تیری زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ آج تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی نکاح سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جب نکاح ہوتا ہے مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے جی سنت کے مطابق نکاح پڑھا دے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی سنت تھا۔ یہ مہندی اور مہندی کی رات کی رسومات ذرا بتلائیے تو صحیح، یہ کس کی سنت چل رہی ہے؟ آگے جو برات کا سلسلہ بنایا اس کے ساتھ جو کچھ جا رہا ہے یہ کس کی سنت ہے؟ پھر یہ ناچ گانے میلے تماشے یہ کس کی سنت ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر نے صرف نماز ہی نہیں دی، نبی کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ اور ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ یہ نہیں کہ نماز ٹائم ہمیں اسلام یاد آ جائے، خوشی ہو گئی ہے تو جس کی مرضی مطابق جس کے مطابق مرضی کریں، نہیں۔ اللہ اکبر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہے، اور یہ بھی سنیے میرے پیغمبر کی ادا سنیے، جب آپ نے غلطی دیکھی ہے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اسی وقت میرے پیغمبر نے تنبیہ کی ہے، سمجھایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے بائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھا، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا، دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ آج جمعہ ہے اور ماشاءاللہ جمعہ والے دن کافی ساری دعوتیں ساتھیوں نے ارینج کی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی کرتے کراتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے بھی آپ کی دعوت رکھی ہوئی آج رات، یاد ہے انشاءاللہ تعالی؟ آج رات عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی خلافت راشدہ کانفرنس ہے، آپ کی دعوت ہے، حلوہ آپ کے لیے تیار ہونا شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالی، اور عشاء کے بعد یہ حلوہ اپنا جلوہ دکھائے گا، آپ سب نے تشریف لے کے آنا ہے۔ تو آداب، ان میں آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، آداب کو۔ ہم ولیمہ ٹھیک ہے کھل گیا، کھائیں ولیمہ، کھائیں کھانا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نے آدھا کھانا ہے اور آدھا ضائع کرنا ہے، یہ ظلم ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اور رسول کائنات، یہ دونوں طرفوں سے ہی ہے، کھانے والوں کی بھی زیادتی ہے اور کھلانے والوں کی بھی زیادتی ہے۔ ایک ڈش پہ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، چلیں دو کر لیں،
کافی ہو گیا، یہ 7 8 9 ڈشیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور کتنا کھانا ہے جو ضائع ہوتا ہے، اور بعد میں ہوٹل والے یہ پھینک رہے ہوتے ہیں، یا پھر جی فلاں جگہ پہ دے دو اور فلاں جگہ پہ دے دو اور ادھر دے دو اور ادھر دے دو۔ جب اس میں بدبو ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی دربار کی نظر ہو جاتا ہے، کسی مدرسے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو سنیے، ضائع کرنا چیز کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، چاہے جس معاملے میں بھی فضول خرچی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب سکھایا۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ وہ بندہ کیا کہتا ہے لا استطیع، میں دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں کھا سکتا، میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ اور حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ ما منعہ الا الکبر، دایاں ہاتھ ٹھیک تھا، اس نے نہیں اٹھایا تکبر کی وجہ سے، کہ اگر اب میں نے یہ بات مان لی تو اس سے کہیں میری عزت میں کمی اور خلل نہ واقع ہو جائے۔ حضرات گرامی، جب میرے پیغمبر کی ادا، فرمان، حدیث آپ کو سکھائے، اپنی انا کو قربان کر دے محمد کی ادا پر صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ رب آپ کو دنیا جہان میں میرا اللہ برکتوں سے نواز دے گا۔ میں ایک چھوٹی سی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ باہر کھڑے تھے، آپ علیہ السلام نے حکم دیا بیٹھ جاؤ۔ کیا حکم دیا؟ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جوتوں پہ کھڑے تھے، وہیں بیٹھ گئے، نبی کی حدیث وہیں سنی، وہیں بیٹھ گئے، قربان کر دیا اپنے آپ کو پیغمبر کی ادا پر، پیغمبر کے فرمان پر۔ میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ میں نے یہ نہیں کہا وہاں بیٹھ جاؤ، آگے آ کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر، میں نے حدیث جب سنی ہے، میں جوتوں والی جگہ پہ تھا، میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ تعمیل میں تاخیر کروں، میں نے وہی سنی وہی تعمیل کر دی، قربان کر دیا اپنے آپ کو پیغمبر کی ادا پر، قربان کر دیا عبداللہ بن مسعود نے۔ اب پھر آگے سنیے، عبداللہ بن مسعود کے پاؤں، عبداللہ بن مسعود کے قدم، عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں رک گئیں، پیغمبر کی حدیث سن کے رک گئیں۔ پھر ایک دن آیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مجھے مسواک ہی بنا دے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھ گئے اور مسواک توڑنے لگے۔ چادر پہنی ہوئی تھی، پنڈلیوں سے ہٹی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کمزور سے جسم کے، پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، جب وہ چادر ہٹی نا پنڈلیوں سے تو ساتھی مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا کیوں مسکراتے ہو؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتلی پتلی، اس وجہ سے ہمیں ہنسی آ رہی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے ان کا ظاہر دیکھا ہے، محمد کو ان کی قدر کا پتہ ہے۔ یہ پنڈلی قیامت والے دن ترازو میں عبداللہ بن مسعود کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ یہ کون سی پنڈلی اور کون سا پاؤں ہے؟ یہ وہ پاؤں ہے جو محمد کے آرڈر پر رک گیا۔ آج اگر تیرا ہاتھ، تیری زبان، تیرے الفاظ، تیرا غصہ، تیرے جذبات، تیری انا اگر آج میرے مصطفیٰ کے آرڈر پر قربان ہو گئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب تجھے دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا نہ فرمائے اور رب عزتوں سے سرفراز نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بندہ، اس نے تکبر کیا، کہنے لگا نہیں جی میرا ہاتھ دایاں اٹھتا ہی نہیں ہے، اور ٹھیک تھا ہاتھ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ مر گیا لیکن اپنی وفات تک کبھی اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکا تھا۔ وہ ہاتھ شل ہو گیا، اس پہ فالج ہو گیا، وہ رک گیا ہاتھ وہیں کا وہیں۔ اور کیوں رکا؟ اس لیے کہ اس ہاتھ نے محمد مصطفیٰ کی اتباع سے انکار کیا۔ حضرات گرامی، جیسے آپ کی مسجد کا بنایا ہوا امام، اگر آپ اس کی مخالفت کریں گے خطرہ ہے کہ سر گدے کا سر نہ بن جائے، اور اگر کوئی اس امام جس کو رب نے نبیوں کا بھی امام بنایا اس کی مخالفت کرے گا تو پھر سوچے، ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور بہت سارے آثار ہیں، احادیث ہیں کہ اس بندے کا کیا حال ہوگا
جو میرے پیغمبر کی ادا کے بعد میرے نبی کی اداؤں کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ مالک کائنات سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، اتباع اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔